اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نساء آیات 24۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اس کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر کو اتاس کی طرف بھیجا۔ ان کے دشمن سے مڑ بھیڑ ہوئی اور ان کو قتل کیا، اور ان پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے غلبہ حاصل کیا اور انہوں نے کافروں کو قیدی بنایا۔ اصحاب رسول رضی اللہ عنہم میں سے بعض لوگوں نے ان سے صحبت کرنے کو اچھا نہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے، تو اللہ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کی تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہیں جب ان کی عدت پوری ہو جائے۔ المحسنات سے مراد شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں ہیں۔ المحسنات کے لیے حکم یہ ہے کہ شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں۔ کتاب اللہ علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یعنی اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہے، اسی قانون کی پابندی کرو، اس کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ کافر عورتیں جو جنگ میں قید ہو کر آئیں، اگر ان کا مسلمان معاشرے میں رہنا ناگزیر ہو جائے تو اسلام ان کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ کافر عورتیں جو جنگ میں قید ہو کر آئیں، اگر ان کا مسلمان معاشرے میں رہنا ناگزیر ہو تو اسلام ان کو کس مسلمان کی ملکیت میں دے دیتا ہے؟ ان کے کھانے پینے کا مناسب انتظام کریں، ان کی فطری ضرورت کو قانونی طریقے سے پورا کیا جائے، یعنی ان میں سے ہر عورت کو کسی مرد کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ حالت شرک میں ہونے کے باوجود ان سے مجامعت کی اجازت ہے، لیکن ان کے رحم کی پاکیزگی کا اہتمام کیا جائے۔ لونڈیوں سے تمتع ایک رخصت ہے، حکم نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی اجازت دی، کیونکہ جہاد اور اس میں عورتوں کی گرفتاری ایسی چیز ہے جس سے مفر نہیں، اور ایسا بھی عین ممکن ہے جنگ کے تبادلہ یا کوئی اور باعزت حل نہ نکل سکے، اس لیے اللہ نے اسے کلیتاً حرام قرار نہیں دیا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئیں۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، یعنی مہر دو، محسنین غیر مسافحین، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ مالوں کے ذریعے جو عورتیں تلاش کی جائیں ان سے عفت اور عصمت کو باقی رکھنا اور پاک دامن رہنا مقصود ہو، محض شہوت زنی پیش نظر نہ ہو۔ جو اجنبی عورتیں شادی شدہ ہوں گی ان سے شادی حرام ہوگی جب تک کہ ان کے پہلے شوہر طلاق نہ دے دیں یا وہ مر نہ جائیں۔ عورتیں طلاق یافتہ یا وفات کی عدت سے نہ گزار لیں، آزاد ہوں یا غلام، اور چاہے مسلمان ہوں یا کتابیہ، تاکہ دو مردوں کا نطفہ مل کر بچے کا نسب ضائع نہ ہو جائے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو۔ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی تو اسے پورا مہر دینا ہوگا، اگر ہم بستری نہیں کی تو آدھا مہر دینا ہوگا، اور اگر پہلے سے مہر مقرر نہیں کیا گیا اور ہم بستری بھی نہیں کی اور طلاق ہو گئی تو اسے کچھ مال دے دیا جائے۔ استمتعتم سے مراد نکاح کے بعد صحبت اور مباشرت ہے۔ فاتوہن اجورہن فریضہ، ابن عباس کا قول ہے اگر کسی آدمی نے کسی اور سے شادی کی اور اس کے ساتھ جمع بھی کر لیا تو اسے پورا مہر دینا ہوگا۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں سے جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو۔ عورت کے لیے مہر فرض قرار دینے کے بعد معاملہ شوہر اور بیوی کے لیے پر چھوڑ دیا گیا، اور ادائیگی اور معافی کے سلسلے میں باہمی رضامندی سے معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں سے جس پر تم
مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ۔ اس سے مراد ہے شوہر اور بیوی آپس کی رضامندی سے مہر کی ادائیگی میں کمی بیشی اور معافی کے سلسلے میں معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کے احکامات سے، نکاح کی شرائط سے، معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے اصول دے کر اپنے علم کا شعور دلایا۔ جو اتنی گہرائی سے انسانی زندگی کا علم رکھتا ہو وہی یہ اصول دے سکتا ہے، اور اپنی حکمت کا شعور دلایا کہ وہ ساری حکمتوں اور مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ علیم اور حکیم ہے۔ سورۃ نساء آیہ 25۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں۔ کوئی مومن اپنے خاندانی حالات کی وجہ سے آزاد خاندانی مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو ایسی صورت میں اسے اسلام کے لیے رعایت دیتا ہے کہ اگر انتظار کر سکتا ہے تو آزاد عورت سے ہی نکاح کرے۔ اخلاقی فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو لونڈیوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ فَمَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لیں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم ایک دوسرے سے ہو۔ اسلام تمام انسانوں کو ایک ہی نسل اور ایک ہی اصل سے شمار کرتا ہے۔ حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اسلام میں اجتماعی تعلقات کے لیے انسانی اور انسان کا رابطہ بنیاد بنتا ہے۔ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کرو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی چھپی دوست بنانے والی ہوں۔ مالکوں کی اجازت سے نکاح کرنے کے حکم سے پتہ چلتا ہے لونڈی کا مالک اس کا ولی ہے، اس کی اجازت سے نکاح ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے غلام کا مالک اس کا ولی ہے، مالک کی اجازت کے بغیر غلام نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس غلام نے اپنی مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ زانی ہے۔ اگر لونڈیوں کی مالکہ عورت ہو تو عورت کا ولی اس کی اجازت سے نکاح کروائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا نکاح نہ کرائے، نہ وہ اپنا نکاح کرے، کیونکہ فاحشہ اپنا نکاح آپ کرتی ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے مہر ان کے اچھے طریقے سے ادا کرو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کرے تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے۔ شادی شدہ خاندانی عورت کی دو حفاظتیں ہیں: خاندان، شوہر۔ لونڈی غیر شادی شدہ ہو تو کوئی حفاظت نہیں، لونڈی شادی شدہ ہو تو صرف شوہر کی حفاظت ہوتی ہے، خاندان کی حفاظت نہیں۔ شوہر کی حفاظت بھی آتی ہے کیونکہ وہ اپنے مالک کی لونڈی رہتی ہے، اسی وجہ سے اسے معاشرے میں مرتبہ نصیب نہیں ہوتا جو ذات خاندانی عورت کو حاصل ہوتا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے کوئی گناہ میں پڑنے سے ڈرے، یعنی لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو زنا میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی لونڈی سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے، اسی لیے فرمایا تمہارا صبر کرنا اور نفس سے مجاہدہ کرنا تمہارے لیے نکاح کرنے سے بہتر ہے،
اللہ غفور الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا ہے کہ جو لوگ اپنی جوانی کے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکتے ہوں اور ان کے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو صبر کریں، رحمت کی امید پر ہی صبر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم کا شعور دلایا، واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا جو لوگ اپنی جوانی کے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکیں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو صبر کریں، صبر رحمت کی امید پر ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔